دوستوں 22 اپریل سے آج تک ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو مناقشہ چلا آ رہا ہے، دھیرے دھیرے چلا آ رہا تھا، لیکن اس کی کلائمیکس 6 اور 7 کی تاریخ کو ہوا. تو یہ جو بے گناہ لوگ پہلگام میں مارے گئے، اور اس کے فوراً بعد ایک بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی نوٹس کے، بغیر کسی بات کرنے کے ہندوستان نے پاکستان پہ ایک چارج شیٹ لگا لی، اور چارج شیٹ بھی فوری طور پہ لگا دی. اس کے بعد ایکشن بھی لے لیا، اور ایکشن میں بہت سارے ایسے اقدامات کیے جس میں ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کو جو آنے جانے والے تھے ان کو بھی تکلیف ہوئی. ہندوستان اور پاکستان کی جو ایگریمنٹس تھے ان کو بھی ڈیفیٹ کر دیا، ان کو بھی ریوو کر دیا. اس کے بعد بہت سارے ایسے اقدامات ہوئے جس میں تلخی بڑھتی گئی. تو تلخی اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے ہندوستان نے پھر 6 اور 7 کی تاریخ رات کو دہشت گردوں کے نام کے بہانے سے سول آبادی پہ میزائل پھینکے. اور یہاں میں ذاتی طور پہ ایک جگہ کو ہم ظفر آباد میں دیکھا جو ہمارے ہمسائیگی میں ہے، ایک سول آبادی پہ میزائل گرا جس میں بہت سارے سول جائیداد کو نقصان پہنچا، کوئی لوگ بھی وہاں مارے گئے. اور اس طریقے سے کوٹلی میں ہوا، ڈاولا کوٹ میں ایک جگہ پہ ہوا، اور پنجاب میں تو 2-3 جگہوں پہ ہوا. سارے مدرسوں پہ کیا جن میں بچے پڑھتے تھے، وہ سارے چھوٹے بچے تھے، عورتیں تھے، گھر والے لوگ رہتے تھے. اور اس بہانے سے کیا کہ بھئی یہ دہشت گرد ہیں. بھئی دہشت گرد تو ایسے رہتے ہوتے ہیں، کوئی بازاروں میں رہتے ہیں، کوئی سڑکوں پہ رہتے ہوتے ہیں. اگر کوئی ایسے ہوں گے بھی تو کسی ایسی جگہ پہ ہوں گے جو کوئی ٹھکانہ ہوگا ان کا. تو یہ ایسے بہانے کر کے انہوں نے اس پہ کیا. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ مودی صاحب جس ایجنڈے پہ چل رہے تھے، اسی ایجنڈے کو مطلب اسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے انہوں نے سارا کچھ کیا. میزائل جہاں بھی داغے وہاں مسجدیں تھیں اور مدرسے تھے. ان کا بھی اپنا جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے جو ہندو مسلم کی بیسس پہ جس نے بٹوارہ کیا. وہ مقصد ان کے یہ تھا کہ میں مسجدوں پہ کروں گا اور ان کو یہ پیغام دوں گا کہ ہم آپ کے خلاف ہیں، ہم آپ کے خلاف ایکشن کرتے ہیں. لوگ مارے گئے. بڑا افسوس ہوتا ہے ساری باتوں کا، بڑا دل دکھتا ہے. آزاد کشمیر کی سرحدوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، کشمیر کے دونوں حصوں کے لوگ مارے جا رہے ہیں. ایک طرف کو کشمیری کی آزادی، ان کا حق چھین لیا، ان پہ ظلم کیا، زیادتی کی. اس کے بعد پھر اب جو واقعہ ہوا اس کے بعد پھر کشمیریوں پہ دوبارہ ظلم شروع کر دیا. تو یہ نزلہ تو بیچارے کشمیریوں پہ زیادہ کرتا ہے. میں کسی کو سوچتا ہوں کہ ہم کیا لوگ ہیں انڈیا پاکستان کے. کیا ہم نے انگریزوں کے خلاف جو جنگ لڑی آزادی کی تو 2 ملک حاصل کیے، تو ہم نے یہ 2 ملک آپس میں لڑنے کے لیے حاصل کیا. آپ کو کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ مجھے سمجھ جاتی ہے اس بات کی کہ آپ نے اب اگر جنگ آپس میں ہی دوبارہ لڑنی تھی تو پھر انہیں کے ساتھ لڑتے رہتے. ایک کٹھے تو تھے نا، کٹھے مل کے ان کے خلاف لڑتے تھے، مسلمان تھے، ہندو تھے، لیکن اب آپس میں لڑنا شروع کر دیے. بڑے افسوسناک صورتحال کی بات بنا دی آپ نے. اور ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کو آپ نے اس جگہ پہ پہنچا دیا جس جگہ پہ 2014 سے پہلے کے تعلقات تھے وہ سارے ختم ہو گئے. 2014 میں پہنچا دیے. وہاں سے جب سے مودی صاحب آئے انہوں نے ختم کرنا شروع کر دیا. یہ جو اپنا اب تازہ ترین جو صورتحال بن رہی ہے، جو اس کے بعد پھر انہوں نے بہت سارے یک طرفہ طور پہ ایسے اقدامات کر دیے. مثلا یہ سینتاز معاہدہ تھا اس کو سسپینڈ کر دیا، ویزے سسپینڈ کر دیا، سارے کنٹریز کے تحت جو ویزے آتے تھے وہ سسپینڈ کر دیے. جو بچے ادھر ادھر پڑھتے تھے ان کو واپس کر دیا. مطلب آزاد کشمیر کے جو شہری جو عورتیں تھیں یا مرد تھے جو کشمیر میں جا کے بستے تھے ان کو وہاں سے نکال دیا. بچے چھوٹے ان کے چھین لیے اور ان کے والدین کو وہاں سے نکال لیے. یہ کوئی انسانیت ہے بھائی؟ کیا بات کرتے ہیں آپ لوگ؟ یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے. آج صبح میں نے دیکھا ایک ان کا جو فوجی ترجمان کا جن کے ساتھ ایک فارن سیکرٹری بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک ان نے ویڈیو پروگرام میں یا ایک بریفنگ میں یہ بات کی ہے کہ بھئی ہم نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا، اب ہماری طرف سے اگر ہم بات کرنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے. ایک صوفیہ قریشی صاحبہ ہیں جو کرنل ہیں ان کی فوج کی، تو انہوں نے یہ پروپوزل دیا. اس کے بعد یہاں بھی پاکستان کی طرف سے میں نے تو خواجہ آصف صاحب جو ڈیفینس منسٹر ان کی زبان سے بھی بات سنی کہ ہم بھی بات کرنے کو تیار ہیں اگر آپ نے ایک نیتی سے بات کرنا چاہتے ہیں. ضرور ہے بات کے معاملات بات چیت سے ہی حل ہو سکتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا پاکستان کی میٹل کو بھی آپ نے آزما لیا، ہم نے بھی انڈیا کی میٹل کو آزما لیا. جو آپ بڑے بڑے بولتے تھے پاکستان کے حوالے سے یا ان کی پاکستان کی کمزوری کے حوالے سے یا اپنی مہاشیر ہونے کی حوالے سے، ہم نے دیکھ لیا سارا کہ کیا آپ کتنے بہادر ہیں اور کیا ہیں. اور جن جہازوں پہ آپ ناز کیا کرتے تھے ان جہازوں کو بھی ہم نے لے لیا. دنیا کے کسی ملک میں وہ جہاز نہیں گرے، پاکستانی پائلٹوں نے گرا دیے اور ایسے برے طریقے سے گرا دیے. تو فرانس بھی شرمندہ ہوتا ہے جس نے یہ کہا جی کہ ہمارے جہازوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، قصور ہندوستان کے پائلٹس کا ہے. تو فوجیوں کو بھی آپ دیکھ لیا.
تو یہ سلسلہ چلتا رہا. تو جس کو ایک تو بات پچھلی بار نے آفر کی تھی وہ بھی میں نے فارن منسٹر انڈیا کا اس کی بات خود سنی تھی کہ بھئی ہم نے جو کرنا تھا کر دیا تو بس اس کے بعد ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے. تو اس نے نہ کرنے کے بعد اس کے پھر پاکستان میں جناب سارے پنجاب میں آزاد کشمیر میں بہت ساری جگہوں پہ یہ اپنے ڈرون حملے شروع کر دیے, اپنے ڈرونوں کی برساتی شروع کر دی. اور ڈرون بھی جو ہیں اسرائیل کے ہیں. اب آپ کو پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ لڑانا چاہتے ہیں, کیونکہ اگر ایسی صورت ہوگی تو ظاہر بات ہے اسرائیل بھی ٹارگٹ پہ ہوگا نا. اگر آپ کا دیش اتنا بنا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے, وہ برسات جب شروع کر دی تو پھر وہ فارن منسٹر کا جو وعدہ تھا وہ کہاں گیا؟ یا آج یہ ساری کارروائی کرنے کے بعد یہ صوفیہ قریشی صاحب کا جو وعدہ تھا جو پیشکشی اس کا کیا ہوا؟ ہاں, اس کے باوجود بھی خواجہ آصد نے ڈیفینس منسٹر نے کہا کہ اگر آپ دیانتداری سے کام کریں گے اور اس بات پہ سچے اتریں گے تو ہم اس بات کو بھی ماننے کو تیار نہیں. یہ جو ہے سینے پہ پتھر رکھے ہم یہ بات بھی مان لیتے ہیں. ٹھیک بات ہے, اس پہ کہہ لیں, لیکن خواجہ صاحب سے بھی میں کہوں گا, حکومت پاکستان سے بھی میں کہوں گا, آپ یہ کب تک لارا لپا لگا رکھیں کہ بھئی ٹھیک ہے آج جنگ بندی کر دیں کل جنگ بندی کر دیں؟ نو یار, اس معاملے کو حل کریں, کیونکہ جس وجہ سے یہ سارا معاملہ پیدا ہوا ہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے. جب تک کشمیر کا مسئلہ رہے گا ہندوستان کے درمیان اور پاکستان کے درمیان یہ جنگ چلتی رہے گی, یہ مناقشہ چلتا رہے گا, یہ افراتفری چلتی رہے گی. ہندوستان پاکستان ترقی نہیں کر سکیں گے, آگے نہیں بڑھ سکیں گے, دشمنی ان کی بڑھتی رہے گی. اور جس طریقے سے مودی صاحب اور اس کے 5 جو آپ نے جو اس کا 6-7 لوگوں کا ٹولہ ہے, جب تک ان کی مینٹلٹی چینج نہیں ہوتی, جب تک ہندوستان کے پریس کی مینٹلٹی چینج نہیں ہوتی ہے, جب سے ان کی فلمز کی مینٹلٹی چینج نہیں ہوتی ہے, جو پاکستان دشمنی پہ مبنی ہے, تب تک وہ ختم نہیں ہوتی, تب تک یہ سارا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. اور تب ختم ہوگی کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو کور ایشو ہے اور ریاست جموں کشمیر کا ایشو ہے وہ جب تک حل نہیں ہوگا تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ بات ہندوستان بھول جائے کہ جو ہندوستان اپنے آئین میں اس کو انکارپوریٹ کر کے یہ سمجھے کہ بھئی وہ ٹوٹ انگ ہے ہم نے پاکستان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ملا لیا. نو, انگ اب دستاویزات سے نہیں ملتے, انگ قانون سے نہیں ملتے, انگوں کی پیوند کاری کی جاتی ہے, اور پیوند کاری ہو نہیں سکتی ہے, انسانی جسم کی پیوند کاری نہیں ہو سکتی, ان کے دلوں کی پیوند کاری ہو سکتی ہے. آپ اگر کشمیریوں کے دل جیت لیتے تو ممکن ہے معاملات حل ہو گئے ہوتے, لیکن وہ بھی نہیں ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں جب تک میں بھی گورنمنٹ پاکستان سے کہوں گا تو یہ بھی میرے خیال میں اگر بات چیت کچھ ہو جاتی ہے تو میں 2-3 چیزیں میں جو گزارش کروں گا وہ یہ ہے. ایک تو اس شرط پہ بات چیت شروع کر دی جائے کہ کسی ایسی سطح پہ ہو جو وزیر اعظم کی سطح پہ ہو یا فارن منسٹر کی سطح پہ بات چیت ہو, وہاں سے شروع ہو تاکہ پھر نیچے بیوروکریسی میں ٹرکل ڈاؤن کرے. اور اس میں پہلی بات یہ ہو کہ جو اپنا انہوں نے جو اپنا 23-24 اپنا اپریل سے جو اقدامات اٹھائے ہیں انڈیا پاکستان نے ایک دوسرے کے خلاف, وہ ریورس کر دیں. اس کو ریورس کر کے جس میں سندھ بیسن ٹریٹی بھی ہے, ورنہ سندھ بیسن ٹریٹی پہ تو جنگ ہونی ہے, نہ ہونے کی بات ہی نہیں ہے. اس کو سارے کو ریورس کریں گے, وہ پرانی پوزیشن بحال کر دیں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس میں جو چیزیں ایک دائمی صورت اختیار کر گئے تھے ہندوستان پاکستان کے فنامنا بن گئے اگر لوگوں کے درمیان, حکومتوں کے درمیان, ڈپلومیسی کے درمیان, اس کو بحال کر دیں. باقی جو چیزیں جو لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے, ویزے کینسل کر کے, وہ تو دوبارہ پروسیس ہو سکتا ہے, لیکن جو پرماننٹ نیچر کی چیزیں تھیں ان کو بحال کر دیں. اور تیسری اور سب سے بڑی امپارٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات چیت شروع کر دیں. جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے, جنگ ہوتی رہے گی پاکستان میں. اور مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ کے پاس ہے اس کا ایک روڈ میپ موجود ہے. وہ روڈ میپ UNCP کے ریزولوشنز ہیں, UN سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن ہیں, انڈیا پاکستان کے ایگریمنٹس ہیں اس کے اوپر. اب ضروری نہیں کہ وہ سارا کچھ ہو جو ہندوستان چاہتا ہے یا وہ سارا کچھ ہو جو پاکستان چاہتا ہے یا جو کشمیری چاہتے ہیں. امن بحال کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تینوں کو قربانی دینی پڑے گی. نہ مہاتما گاندھی اس کی ہندوستان کی تقسیم کو روک سکے یا پاکستان کو بنانے میں رکاوٹ بن سکے, اور نہ قائد اعظم محمد علی جناح نے وہ پاکستان لے سکا, جغرافیہ لے سکا پاکستان کا جو وہ کنسیو کرتے تھے. کسی چیز پہ تو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے نا انسان کو. تو کشمیری بھی ہیں وہ بھی کب تک اس کا انتظار کرتے رہے. آپ ان کو مطمئن کر لیں, پاکستان کو کیا مجبوری ہو سکتی ہے. ہمیں مطمئن کر رہے ہیں آپ آ کے, ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آپ مطمئن کریں کہ ان شرائط پہ رہیں گے. اگر یہی شرائط ہیں جو آج تک آپ نے کشمیر کے ساتھ کیا, 2019 سے کرنا شروع کر دیا ہے, تو پھر تو اللہ کی پناہ وہاں بھی کوئی آپ کے ساتھ نہیں رہے گا. وہاں جو لوگ آپ کے ساتھ تھے وہ بھی نہیں رہنا چاہتے ہیں, جو مسلمان تھے یا جیسے بھی تھے وہ بھی نہیں رہنا چاہتے. تو یہ ہے کہ اس کو نیک نیتی سے جو روڈ میپ ہے آپ کے پاس ہے, ایک روڈ میپ آپ کے UN ریزولوشنز کا ہے. دوسرا روڈ میپ آپ کے جو ہے باہمی جو آپ کے جو ایگریمنٹس ہیں, پرٹیکولرلی شملہ ایگریمنٹ ہے, کمپوزٹ ڈائلاگ ہے, کراچی اپنے یہ جو ہے اپنا لاہور ڈیکلریشن ہے, آپ کے پاس اسلام آباد کا ڈیکلریشن ہے, کمپوزٹ ڈائلاگ ہے. یہ کریں اگر انڈیا یہ 2-3 چیزیں اگر کر لیتے ہیں تو شروع یہ کریں کہ شروع جو اقدامات ہیں انہوں نے 22 سے 23 سے لے کے آج تک اٹھائے ہیں وہ ریورس کر دیں.
اس کے بعد کشمیر کو ریزالو کرنے کے لیے روڈ میپ بنا لیں اور ریڈ میپ آپ کا بنا ہوا ہے تو وہ معاملہ حل ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ زور آزمائی کر کے دیکھ لیں، جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ایسا ہو جائے گا، لیکن انسانیت کے قتل نہ کریں، مہربانی کریں، جو کچھ ہو گیا اس کو آپ اس سے آگے نہ بڑھیں، اس حد تک کافی ہے جو کچھ ہو گیا۔ اللہ آپ کو عقل دے، دونوں ملکوں کو عقل دے، ہم لوگوں کو بھی عقل دے کہ ہم حالات کو، جو گراؤنڈ ریئلٹیز ان کو سمجھ کے ان معاملات کو حل کریں، ورنہ نسلیں برباد ہو جائیں گی، کچھ بھی نہیں رہے گا برِ صغیر میں۔ اگر خدا نخواستہ ایٹمی جنگ شروع ہوگی، اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے۔ پاکستان تو چھوٹا سا ملک ہے، آپ پاکستان سے 4 گنا بڑے، آپ پاکستان کے خدا نخواستہ کسی کونے میں بھی ایٹم ڈالیں گے، اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آپ پر ہی ہوگا، موسم کا افیکٹ ہوگا، پانی کا افیکٹ ہوگا، انوائرمنٹ کا افیکٹ ہوگا، اس کے بعد یہ جو ریڈیائی شعاعیں جاتی ہیں ان کا افیکٹ سارے ہندوستان پہ پھیل جائے گا، پاکستان کے جس کوسے میں بھی ڈالیں۔ پاکستان کے لیے تو بڑا آسان ہے، وہ اگر آپ کے کسی اور دور جا کے ساؤتھ میں ڈال دیتے ہیں، کسی ویسٹ میں ڈال دیتے ہیں، اس کا دلی تک یا پنجاب تک پہنچنے میں ممکن ہے نہ آ سکے، لیکن وہ سارا ایسا تو پاکستان تک تو نہیں پہنچے گا نا وہ آنے کا۔ اس لیے مہربانی کریں، اس معاملے عقل سے کام لیں اور آگے بڑھیں، اور لوگوں کو مزید نہ ماریں، لوگوں کے حقوق کی بحالی کی، لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کریں جس کے لیے آپ بنے ہوئے ہیں۔ یہ چھوڑ دیں، اکھنڈ بھارت والا سلسلہ چھوڑ دیں، یہ اور بہرحال کوئی مناسب نہیں، میں بات کروں جو میں کرنا چاہتا تھا، تو خدا کے لیے ان معاملات کو حل کر لیں۔ جو کشمیر کا مسئلہ اس میں پہلے سارے فہرست ہوگا، لیکن ٹو سٹارٹ ود اب یہ جو اقدامات لیے ہیں ان کو آپ ریورس کریں۔ اللہ آپ کو عقل دے۔ تھینک یو۔